بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے سیشن 7 کریں گے ہم سورہ الفاتحہ مالک یوم الدین پہ بات ہوگی۔ دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، قرآن میں دین کا مقام کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے اور اس پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچانے والا اور لینے والا بنائے، آمین۔ دین کا لغوی معنی اگر ہم دیکھتے ہیں قانون نظام آتا ہے، کوئی قانون دینا، کوئی نظام دینا، کوئی آئین دینا، یا حکومت، اقتدار، جزا اور سزا، ان تمام الفاظ کو دین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا ان سب کے لیے دین لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں دین کہتے ہیں التزام کو، اور التزام کہتے ہیں کمٹمنٹ کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے جس کے پیچھے عزم نہ ہو، ارادہ نہ ہو۔ کوئی بھی کمٹمنٹ عزم کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ دین کا عزم کیا ہے؟ دین کے اندر ہی اس کا عزم بھی موجود ہے، پایا جاتا ہے۔ دین کہتے ہیں وہ التزام، وہ کمٹمنٹ جو کہ مشترکہ، اجتماعی، انسانی، مثبت مفادات پر مبنی ہو۔ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، دین کہتے ہیں وہ التزام، وہ کمٹمنٹ جو کہ مشترکہ ہو، اجتماعی ہو، انسانی ہو، مثبت مفادات پر مبنی ہو۔ اسے قرآن دین کہہ کر پکارتا ہے۔ دین کے معاملات پر جو قرآن کی اہم ترین آیت موجود ہے اور اس میں جو کائناتی قانون یا نظام موجود ہے جو کہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہے، قرآن ہی کو یہ شرف حاصل ہے، قرآن ہی کو یہ تکریم حاصل ہے کہ اس کتاب قرآن نے اس انداز میں دین کو ہمارے سامنے پیش کیا اور اس انداز میں انسانوں کے حقوق کی بات کی کہ شاید اس سے پہلے کوئی ایسی لکھی ہوئی کتاب یا کوئی ایسی چیز جو اس چیز کو ایسے بیان کرے نہیں دی گئی۔ یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے۔ سورہ انفطار آیا 18 اور 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ کہ اس آیت میں یا ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات کو، دین کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اس کا ذکر کر دیا کہ تم کیا جانو یوم الدین کیا ہے، اور تم ہرگز نہیں جانتے کہ یوم الدین کیا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب کوئی انسان کسی انسان کی ملکیت میں نہیں ہوگا۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام۔ دیکھیں کسی مقام پر آ کر قرآن انسان کے حق خود ارادیت کا اعتراف کر رہا ہے اور اس کا احترام کر رہا ہے کہ مٹ جائیں گی وہ قومیں، مٹ جائیں گی وہ انسان جو کبھی بھی کسی بھی انسان کا اس کا حق یا اس کا حق خود ارادیت اس سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ جب اس سے اس کا اختیار، اس کا ارادہ چھینیں گے، وہ لوگ، وہ حکومتیں مٹ جائیں گی۔ انسان جب انسان کی ملکیت سے نکل کر کبھی بھی راہ راست سے نہیں بھٹکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز امر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا، حکم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلے گا، حق حکومت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی۔ مطلب یہ کہ قرآن کی حق حکومت ہی ہوگی، مطلب اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، حکومت اللہ کی، قرآن اللہ کا ہوگا۔ وَأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ،
سورہ عمران آیا 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے، یا دین اسلام ہی ہے۔ التزام، کمٹمنٹ اسلام ہے۔ سلامتی کے بغیر کوئی انسان، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ قانون قرآن ہمیں دیتا ہے اور یہی دین ہے، اور اس پر عمل کرنے والے ملتزمین ہیں۔ سورہ توبہ آیہ نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اور قیمہ، یہ قائم شدہ التزام ہے، یہ قائم شدہ کمٹمنٹ ہے۔ سورہ البینہ میں اللہ سبحانہ ہے ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ۔ دیکھیں قرآن میں کیسے دین انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لے کے آتا ہے، کیسے انفرادیت سے بات کرتا ہے اور کیسے اجتماعیت پر بات کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انفرادیت پر آتا ہے تو کہتا ہے سورہ الماعون میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون ویمنعون الماعون، کہ بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو، سو یہ وہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ بس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور نہیں دیتے برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ کہ یہاں پہ جو ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا، اور دین کے معاملے میں انسان حج کر کے، نماز پڑھ کے، عمرے کر کے، قرآن پڑھ کر، تمام تر معاملات کر کے بھی آپ کو سکون نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یاد رکھیں آپ کے محلے میں کوئی رشتہ دار ایسا ہے، کوئی انسان ایسا جو بھوکا ہے، یہاں یتیم بھوکے ہوں گے، یہاں یتیموں سے زندگیوں میں چھیننا جا رہا ہوگا، وہاں کوئی قوم دین کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ وہ قوم یہ مت کہے کہ وہ دین پر قائم ہے۔ وہ اسی انفرادیت کو قرآن اجتماعیت پھر کیسے اجتماعیت میں کیسے بیان کرے؟ سورہ الفتح میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور تم دیکھو گے کہ جب اللہ کی نصرت آئے گی اور تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج یا افواج کی شکل میں دین کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، لوگ خود اپنے اختیار سے، ارادے سے یقین دین میں داخل ہوں گے۔ حق خود ارادیت، سبحان اللہ، کہ ان کا اپنا حق وہ استعمال کرتے ہوئے اپنے دین کو اختیار کریں گے۔ قرآن کسی بھی مقام پر انسان سے اس کا حق خود ارادیت نہیں چھینتا۔ قرآن دین اسے کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ کمٹمنٹ، وہ التزام کہ جس میں مشترکہ اجتماعی انسانی مثبت مفادات موجود ہوں، قرآن اسے دین کہتا ہے۔ اور اس قدر عزت اور تکریم کہ لاکم دینکم ولی دین، تمہاری کمٹمنٹ تمہاری ہے اور جو میری کمٹمنٹ ہے وہ میری ہے۔ یا ایھا الکافرون، اینڈ تک پڑھ لیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کسی بھی انسان سے اس کا حق خود ارادیت نہیں چھینتا۔ جو چانس، جو چوائس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، وہ دین نہیں چھینتا، وہ دین ہی ہے۔ وہ قوم اپنے آپ کو دین کے داعی یا دین کے متحمل نہیں کہہ سکتی۔ جس قوم کے اندر رہنے والے افراد ہندو ہوں یا وہ مسلم ہوں، سکھ ہوں یا وہ عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر آپ اس سے اس کا حق خود ارادیت چھین لیں، وہاں دین کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سلامتی ہے، انفرادیت ہے، اس کے بعد اجتماعیت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ایسا التزام ہے، ایسی کمٹمنٹ ہے کہ جس میں مشترکہ اجتماعی انسانی مثبت مفادات موجود ہوں، وہ ہے دین۔ یہ ہے ذالک دین القیمہ، یہ ہے وہ التزام جو چلتا ہے اور چلا آ رہا ہے، اور یہی دین ہے جو اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اور یہی وہ التزام ہے جو سلامتی پر مبنی ہے۔ دین کے حوالے سے اپنے بچوں کے اندر کوئی کسی بھی قسم کے شک و شبہات نہ رہنے دیں، ان کو بتائیں
کہ دین اصل میں ہے کیا، ہم کس کتاب کے داعی ہیں، کس قرآن کے داعی ہیں. جب تک ہم اپنے بچوں سے یہ باتیں نہیں کریں گے وہ دین کے حوالے سے کنفیوز رہیں گے، نسلیں جو ہیں کنفیوز رہیں گی، ہم کنفیوز رہیں گے. قرآن کا التزام، قرآن کی کمٹمنٹ، قرآن کا التزام جو کمٹمنٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے قرآن کی پیروی کرنی پڑے گی، قرآن کو پکڑنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن کے احکامات کو ماننا پڑے گا. قرآن جو ہے واحد دنیا کی کتاب ہے جو کہ ہمارے تمام مسائل کا حل جانتی ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے تمام مسائل کا حل رکھ دیا ہے، اس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں اور برکتوں میں محفوظ فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان المبارک اس مقدس مہینے میں قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کر دے، ہمارے عملوں کو بدل دے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.